بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرکز الحرمین الاسلامی ستیانہ روڈ فیصل آباد سے آپ کا میزبان میاں طاہر آپ کے اپنے پروگرام فتاوی آن لائن کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ یہ پروگرام دعوت و تبلیغ کے سلسلہ میں آپ کے پیش آمدہ مسائل کے حل کے لیے، آپ کے توہمات کو دور کرنے کے لیے، آپ کی پریشانی اور مسائل کے حل کے لیے اور قرآن و سنت کی روشنی کے اندر اس کے صحیح اور بروقت جواب کے لیے یہ پروگرام تشکیل دیا گیا ہے۔ یہ پروگرام روزانہ عصر تا مغرب پیش کیا جاتا ہے، مختلف کیبل نیٹ ورک پر دکھایا جاتا ہے اور اس پروگرام کی ریکارڈڈ سی ڈی مرکز الحرمین الاسلامی سے دستیاب ہے۔ اس پروگرام کے اندر آپ کی طرف سے آنے والے براہ راست سوالات اور فون کالز کے ذریعے پوچھے گئے سوالات، قرآن و سنت کی روشنی کے اندر ان کے جوابات، معروف مذہبی اسکالر، ممتاز عالم دین، محقق، مدبر، مفکر حضرت مولانا محمد اسحاق حفظہ اللہ تعالی، خطیب مسجد کریمیہ ستیانہ روڈ فیصل آباد مرحمت فرماتے ہیں۔ اگر آپ کو بھی کوئی دینی، معاشی، معاشرتی، کاروباری، خاندانی، طلاق اور بیاہ اور میراث کا کوئی مسئلہ درپیش ہو اور قرآن و سنت کی روشنی کے اندر آپ اس کا صحیح اور بروقت حل چاہتے ہوں تو ہمارا ٹول فری نمبر نوٹ کر لیجئے 08001177777۔ یاد رہے کہ یہ پروگرام روزانہ عصر تا مغرب پیش کیا جاتا ہے۔ مولانا کے سوالات کے بعد بھی اگر آپ کے ذہن کے اندر کوئی سوال باقی ہو اور کوئی خلش ابھی آپ کے پیچھے ہو اور اس کی وضاحت اور توضیح آپ چاہتے ہوں تو مولانا کی مسجد کے اندر ہر جمعۃ المبارک کے روز ایک علمی مجلس مذاکرہ کا انعقاد ہوتا ہے۔ تشریف لائیے، وضاحت طلب کیجیے، تسلی اور تشفی کیجیے، دلیل دیکھیے اور براہ راست مولانا سے رہنمائی لیجیے۔ اور یہی ہمارا حق ہے کہ دین کو ہر طرح کی علائش، خرابی، بدعت اور خرافات سے پاک ہونا چاہیے اور اسلام کے چشمہ صافی سے ہمیں صحیح طریقے سے فیضیاب ہونا چاہیے۔ جی مولانا، ہم اپنے پروگرام کی ابتدا کرتے ہیں۔ جی ایک دوست نے ہمیں سوال بھیجا ہے کہ اگر عید جمعۃ المبارک کے روز آ جائے جی تو اس دن یہ اجازت ہے کہ جمعہ کی نماز نہ بھی پڑھے بندہ ظہر کے ساتھ گزارا ہو سکتا ہے۔ اگر اس دن بندہ خوشی کی مناسبت سے ظہر اور عصر کو اکٹھا کر لے تو ایسا کرنا کیا سنت کے خلاف تو نہیں؟ اس سوال کے دو جز ہیں۔ پہلا جز ہے کہ اگر عید اور جمعہ اکٹھے ہو جائیں ایک دن تو کیا پھر جمعہ کی نماز اس دن ساقط ہو جاتی ہے، معاف ہو جاتی ہے، ظہر پر ہی آدمی گزارا کر سکتا؟ اس بارے میں صحیح بات یہ ہے کہ عید اپنی جگہ ہے، جمعہ اپنی جگہ فرض ہے، دونوں نمازیں پڑھنی چاہیے۔ عید کی وجہ سے جمعہ کی رخصت نہیں ہو جاتی کہ آدمی نہ پڑھے۔ ایک روایت جس سے لوگ استدلال کرتے ہیں، میرے خیال میں اس کے سمجھنے میں کچھ غلط فہمی ہوگی، اس کی وضاحت کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ارشاد ہے نا، ان کے زمانہ میں بھی اکٹھی ہوئی تھی دونوں چیزیں، تو انہوں نے کہا جو عوالی سے لوگ آئے نا 8-10 میل سے مدینہ میں عید پڑھنے کے لیے، ان کو میں اجازت دیتا ہوں کہ اگر وہ رکنا چاہتے ہیں رک جائیں، ورنہ چلے جائیں، تو دوبارہ نہ آئے تو کوئی بات نہیں، مگر ہم شہر کے لوگ پڑھیں۔ رسول کریم علیہ السلام نے بھی جو کہا تھا، ٹھیک ہے اس کی سند تھوڑی سی کمزور ہے، مگر ابن حجر رحمۃ اللہ نے فتح الباری میں اسی سلسلہ میں وہ ذکر کیا کہ اس نے بھی اصل بات عوالی کی تھی کہ باہر سے آنے والے لوگ اگر نہ بھی پڑھیں کوئی بات نہیں، کیونکہ باہر جمعہ نہیں ہوتا تھا، جمعہ مدینہ میں ہوتا تھا، مگر مدینہ میں تو حضور نے کہا انا مجمع، ہم تو جمعہ پڑھیں گے، وہاں نہیں چھٹی کسی کو دی۔ اس لیے ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے خوب اچھی طرح ان روایتوں کی چھان پھٹ کی ہے کہ جن میں آتا کہ نہ بھی پڑھے خیر، ان میں نہیں کوئی روایت صحیح بات یہی ہے کہ جمعہ بھی پڑھنا ہوتا۔ رہی دوسری بات کہ اکٹھی کر لے اثر، یہ کر سکتا اگر خوشی کی مناسبت سے وہ سمجھتا نا کہ میں کوئی میل جوڑ میں لگ جاؤں گا تو کوئی بات نہیں، جمعہ کی نماز کے ساتھ ہی نا وہ پھر 4 فرض اثر کے پڑھ لے، یہ گنجائش ہے۔ رسول کریم علیہ السلام نے مدینہ میں ہوتے ہوئے بغیر بارش اور خطرے کے بھی کئی مرتبہ اکٹھی کی ہے، کوئی بات نہیں، کبھی کبھی ایسا کر سکتا۔ مولانا عرف عام کے اندر تو یہی مشہور ہے کہ اگر جمعہ کے دن عید آ گئی تو پھر آپ کے لیے آزادی ہے کہ آپ ظہر کی نماز پڑھ لیں، جمعہ نہ پڑھیں۔ یہی بات کہتے ہیں نا لوگ، مگر میں نے عرض کیا نا کہ کوئی یہ روایت اس بارے میں مستند نہیں ہے۔
جن میں ذکر ہے نا کہ آپ نے چھٹی کچھ لوگوں کو دی تھی، وہ باہر سے آئے تھے، آبادیوں سے، مدینہ کے لوگ نہیں تھے، وہاں نہیں آپ نے جماعت ترک کیا، نہ کبھی خلفائے راشدین نے کیا۔ حضرت ابن زبیر کا قصہ بیان کرتے ہیں، اس میں پھر یہ آتا کہ اثر تک نکلے ہی نہیں۔ اس سے ابن جو امام محمد بن اسماعیل یمانی کہتے ہیں اس کو لوگ اگر پھر تو نہ جمعہ ہے نہ زور، وہ آئے ہی نہیں، جماعت ہی نہیں کرائی انہوں نے، اس کا مطلب انہوں نے زور بھی نہیں پڑی۔ تو ایسی گول مول روایتوں سے نہیں استدلال کرنا چاہیے، صحیح یہی ہے کہ جمعہ بھی پڑھیں، زیادہ یہ المحلہ میں دیکھ سکتے ہیں، بس تفصیل سے انہوں نے اس پر کلام کیا۔ جی جزاکم اللہ۔ دوسرا سوال ہمیں ایک نوجوان کی طرف سے موصول ہوا ہے، کہتے ہیں کہ روزہ کی حالت میں چھیڑ چھاڑ کرتے ہوئے میرا انزال ہو گیا، کیا اس حالت کے اندر میرا روزہ ختم ہو گیا؟ کیا مجھ پر روزے کی قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے؟ اللہ کے بندے، آپ نے روزہ رکھا اور پھر اس کو برباد بھی کر لیا۔ روزہ تو اس حال میں کیا رہنا تھا؟ آپ پوچھ رہے ہیں کہ میرا روزہ رہ گیا، روزے کا چھوڑیں، یہ فکر کریں کہ آپ کے ذمہ کیا عائد ہو گیا، کیا تاوان پر ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو کہتے ہیں کسی طرح بھی روزہ توڑے۔ امام مالک کا یہی مطلب کھا پی کر توڑے، انزال سے توڑے، جماع سے توڑے، جس شکل میں بھی وہ روزہ توڑے اس نے حرمت رمضان کی برباد کی، یہ کفارہ دے گا، 60 روزے رکھے گا لگاتار، یا 60 مسکینوں کو کھانا دے گا۔ کچھ علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں، یہ حکم صرف مباشرت کا ہے، باقی صورتیں جو ہے نا روزہ توڑنے کی ان میں قضا ہے، کفارہ نہیں۔ جزاکم اللہ۔ ایک صاحب نے ہمیں سوال بھیجا ہے، پہلے بھی بات ہو چکی ہے، کیا قرآن کریم کے سجدے ہم سارے ایک ساتھ کریں گے یا جب بھی سجدہ تلاوت آ جائے گی ہم سجدے کے اندر گر جائیں گے؟ صحیح بات تو یہی ہے کہ جب آپ سجدہ کی آیت تلاوت کریں یا سنیں اسی وقت سجدہ کریں، اس کو مؤخر نہ کریں کہ اکٹھے کر کے کریں گے، یہ طریقہ کہیں نہیں آیا، لوگوں نے آپ ہی یہ بنا لیا۔ جزاکم اللہ۔ ایک قرآن کریم کی آیت کی تشریح دوست نے پوچھی ہے کہ رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، اس کی طرح تشریح فرما دیجیے۔ یہ دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو اس کی تلقین کی تھی کہ جب آپ کشتی سے اتریں تو یہ دعا کریں، رب انزلنی منزلا مبارک، میرے رب مجھ کو کال لے۔ السلام علیکم۔ السلام۔ جی ایک سوال پوچھنا ہے۔ جی پوچھیے پوچھیے۔ پوچھیں۔ مسجد میں کیا اعتکاف کے دوران گھر والوں سے رابطہ رکھنے کے لیے موبائل رکھا جا سکتا ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے اور بہت ہی اچھا سوال ہے۔ جی مولانا۔ ایک شخص اعتکاف کی حالت میں اپنے پاس موبائل رکھے اور گھر والوں سے رابطہ وہ رکھے، تو اس سے تو بہتر تھا کہ وہ اعتکاف ہی نہ کرتا، اپنے گھر میں رہتا، بات چیت کرتا رہتا۔ اعتکاف اس نے خواہ یہ تکلف کیونکہ اگر کیا ہے تو اعتکاف کا تو بچی مطلب یہ ہے کہ وہ گھر والوں کو بھول جائیں، گھر والے ملنے کے لیے کبھی چلے جائیں نا، اتنی اجازت تو ہے، مگر باقاعدہ رابطہ یہ تو پھر بات چیت ہی ہوتی رہی نا، ذکر الہی اور اللہ کی طرف توجہ، اس میں تو خلل ہی پڑا۔ اتنی اجازت ضرور ہے کہ رسول کریم علیہ السلام کی بیوی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ گئیں، بہت دیر تک باتیں کی، پھر حضور ان کے گھر تک رخصت کرنے گئے، مسجد کے دروازے تک۔ تو یہ بھی لوگوں نے جو بنا لیا کہ اعتکاف میں چپ رہیں، کئی لوگ تو باقاعدہ پرچی کے ذریعہ لکھ کر دیتے ہیں نا، اپنی زبان سے نہیں بولتے، چپ رہتے ہیں، یہ بھی بےہودگی ہے، دین میں ایسی کوئی اجازت نہیں، بلکہ ساری امت کے علماء نے اس کو ناجائز اور مکروہ کہا کہ یہ جاہلیت کی رسم ہے، چپ نہیں رہنا چاہیے، باتیں آپ کر سکتے ہیں، مگر مسجد کو یہ تو نہیں بنا لینا چاہیے کہ وہ بس گھر کی طرح آپ ساری رونق وہی باہر رکھیں۔ اس طرح جو مقصد تھا نا کہ تبتل اللہ، بندوں سے کٹ کر وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو، اس کو بڑا نقصان پہنچے۔ کوشش تو یہی کریں کہ آپ بھی نہ انہیں بلائیں، وہ بھی نہ ٹیلی فون کریں، بس 10 دن آپ صبر کریں۔ ابن قیم لکھتے ہیں یہ تو اثر اللہ سے انس پیدا کرنے کے لیے کہ آدمی سوچے کہ ایک دن میں قبر میں چلا جاؤں گا، نہ کوئی عزیز ہوگا نہ کوئی چیز، میں تنہا ہوں گا، اللہ ہوگا، میں اس سے دل لگائے، صحیح تو یہ، مگر انہوں نے اس زمانے میں بھی شکایت کی ہے کہ مسجدوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے نا چوپالیں بنا لی ہیں، وہ محفلیں آراستہ کر لیتے ہیں، گپے مارتے رہتے ہیں، تو اعتکاف ہی لوگوں نے اصل جو تھا اس کو برباد کر دیا۔ بہتر یہ کہ پرہیز کریں، نہ یہ رابطہ رکھیں۔ اعتکاف میں مولانا خاصا افراط و تفریط ہو رہا ہے، کچھ لوگ تو حجرے کے اندر کچھ اس طریقے سے بند ہیں کہ پورے 10 دن ان کا جلوہ بھی نظر نہیں آتا، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اپنے حجرے کے اندر صرف یا سوئے ہوئے ہیں تو حجرے کے اندر ہے، ورنہ گپ شپ لگ رہی ہے، موبائل پہ بات ہو رہی ہے، کھانے پینے کے پروگرام بن رہے ہیں۔ یعنی اعتکاف جو ہے نا آدھا، جس طرح عمرہ جو ہے نا آج کل
یعنی آدھی دنیا عمرہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور آدھی دنیا شوشا کے لیے کرتی ہے، شوش ہے، تو اسی طریقے سے اعتکاف بھی کچھ اس طرح کا کھیل بن گیا۔ خیر بن اصل مقصد فوت۔ مولانا صاحب بات سنیں، جی ایک اور سوال، جی جی۔ پوچھیے۔ کیا 12 سال کی کتنے سال کی عمر میں اعتکاف پہ بیٹھا جا سکتا ہے؟ ہاں یعنی بچہ ہے نا، وہ پوچھ رہے ہیں کہ کتنی عمر ہونی چاہیے کہ میں اعتکاف پہ بیٹھ سکوں؟ نہیں، اس کے لیے بیٹا کسی عمر کی ضرورت نہیں، بس جو بچہ سمجھدار ہے اور پھر وہاں بیٹھ کر مسجد کا احترام کر سکتا ہے وہ بیٹھ سکتا ہے۔ یہ نماز روزے کی طرح نہیں کہ اس عمر پر جا کر فرض ہوتی ہے، ایک نفری نیکی ہے، جب جی چاہے کر سکتا، مگر ہونی تو اتنی سمجھ اس میں ضروری ہے کہ وہ مسجد کو سمجھے، کچھ عبادت کر سکے، ذکر کر سکے۔ 8-10 سال کا بچہ ٹھیک ہے، وہ بیٹھے تو اچھی بات ہے، مگر بیٹھے کسی اپنے بزرگ کے ساتھ ہی تنہا نہ بیٹھے۔ یعنی بیٹھ سکتے ہیں؟ جی بیٹھ سکتے ہیں، جی بیٹھ بالکل بیٹھ سکتے بیٹھ اور مجھے سر شہزاد نے بھیجا تھا، ہیں۔ کس ہاں نے تو بھیجا آپ تھا؟ ملے گا۔ وہ آپ کا پوچھ رہے تھے اور آپ کو سلام کہہ رہے تھے۔ ہاں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بہت شکریہ۔ مولانا صاحب ایک اور بات آپ کی تعریف کرنی ہے، جی آپ کی آواز بہت میٹھی ہے، بہت اچھی لگتی ہے۔ ہوں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، مہربانی فرمائے۔ ٹھیک جی۔ ہے بھائی، بہت شکریہ آپ کا۔ اور مولانا صاحب میں کبھی خوش آمد نہیں کر رہا، یہ میں سچے دل سے کہہ رہا ہوں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر دے، نیک بنائے، نیکی پر قائم رکھے۔ ٹھیک، جزاکم اللہ، بہت ماشاء شکریہ اللہ، بیٹا آپ ماشاء کا، اللہ۔ بہت شکریہ جی۔ خدا جی یہ دلی بات ہے مولانا جو بیٹے دلی نے کہی ہے، بچے نے محبت سے اور اس نے ساتھ کہہ بھی دیا کہ آپ لوگ یہ نہ سمجھے کہ میں دل رکھنے کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں، اللہ حقائق پہ مبنی بات کر رہا ہوں۔ خوش رکھے اللہ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں نے مسئلہ پوچھا تھا کہ زور کی سنتیں اگر رہ جائیں، ہاں جی، نماز کے بعد کیا اسے پڑھے یا نہ پڑھے، ایک ہی بات ہے کہ اس کو مطلب بتائیں۔ یعنی ظہر کی سنتیں آپ کی پہلی رہ گئی، یس سر، تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ زور کے بعد یعنی فرضوں کے بعد اسے ادا کرنا چاہتے ہیں، تو آیا ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ یہی پوچھ رہے ہیں نا آپ؟ ہیلو، ہیلو، آپ کا یہی سوال ہے نا کہ ظہر کی جو پہلی سنتیں آپ کی رہ گئی ہیں، آیا فرضوں کے بعد آپ اسے ادا کر سکتے ہیں؟ ادا کر سکتے ہیں، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہی بتائیں نا کہ بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ اسے اگر پڑھیں تو کچھ بھی بات نہیں ہے، اگر پڑھیں یا نہ پڑھیں برابر، آپ کی ایسے بتاتے ٹھیک ہیں۔ ٹھیک۔ اچھا، آپ کا سوال ہے کہ سنتیں رہ گئیں زور کی پہلی، جماعت کے ساتھ شریک ہو گیا تو بعد میں وہ پڑھنی ضروری ہے یا نہیں، یہ سوال آپ کا۔ جی، ضروری تو پہلے بھی نہیں میرے بھائی، باقی خسارے کی بات یہ نا کہ آدمی نماز کے لیے جائے اور اتنے نفع کا سودا ہے کہ اگر ہمارے فرضوں میں کمی نکلے گی، ہمارے فرض کب مکمل ہو سکتے ہیں، تو ان سنتوں اور نفلوں کے ذریعے وہ کمی پوری کی جائے گی۔ اس لیے کوشش تو یہی ہونی چاہیے میرے بھائی کہ ان چیزوں کو آدمی کرتا رہے، اس وقت ایک رائی کی قدر پڑے گی قیامت کے دن۔ باقی مسئلے کی حد تک ٹھیک ہے کہ اگر کوئی شخص فرض ادا کرے اور سنت کبھی ترک بھی کر دے، یہ نہ سمجھے کہ یہ حقیر سے ہے، اگر حقارت سے ذکر کرے کہ سنت کیا، پھر تو اسلام سے نکل جاتا، کافر ہو جاتا۔ ماننے، ادب، احترام کرے، پڑھنے کی کوشش کرے، کبھی رہ بھی جائے تو کوئی بات نہیں۔ باقی جس کی پہلی رہ جائیں اس کے لیے صحیح طریقہ یہ ہے کہ اگر وہ پڑھنا چاہتا ہے تو بعد کی 2 سنتیں پہلے پڑھے گا، پھر پہلے کی چھوٹی ہوئی سنتیں پڑھے گا۔ جو زور کے بعد 2 ہے نا، پہلے وہ پڑھے گا، پھر یہ 4 رکھتے پڑے گا۔ اسی طرح اگر فجر کی سنتے ہیں، فجر کی سنتیں رہ جائیں وہ پھر آپ نماز کے بعد پڑھ لیں اسی وقت، بات کہتے ہیں کہ چھوڑنے کے بعد پڑھیں۔ نہیں اسی وقت پڑھ لیں۔ ٹھیک ہے، مہربانی۔ جزاکم اللہ۔ وہ ایک آیت کی تشریح فرما رہے تھے آپ۔ ہاں، رب انزلنی منزلا مبارک، اے اللہ مجھ کو زمین پر اتارنا، بہترین اتارنا، ایسا اتارنا جس میں برکت ہو، خیر ہو، میرے لیے بہترین۔ کال لے لیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں نے پوچھنا تھا کہ اگر نماز قضا ہو جائے تو وہ دوسری نماز کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے؟ نماز بچہ قضا ہو جائے نا، اول تو قضا کرنی نہیں چاہیے، بہت بڑا گناہ ہے وقت کے بعد نماز پڑھنا۔ اگر کسی وجہ سے رہ جائے تو اتنا لیٹ نہ اس کو کرے کہ دوسری نماز کے ساتھ پڑھیں گے، یہ تو اس سے بھی زیادہ جرم ہو گیا۔ جب آپ جاگیں یا جب آپ کو پتا چلے کہ میری نماز رہ گئی، آپ اگلی نماز کا انتظار نہ کریں، فوراً اس کو ادا کریں۔ کون بیتا اگلی نماز تک، کیا پتا زندہ رہنا یہ نہیں رہنا۔ اگر نماز کا ٹائم نہ بھی ہو تو پڑھ لے؟ نہیں، قضا نماز کا ٹائم نہیں ہوتا، وہ نفلوں کے لیے بات ہے کہ نفل نہیں آپ پڑھ سکتے بعض اوقات میں،
جو فرض ہے نا رہ گئے ان کے لیے کوئی بچہ وقت نہیں، سورج نکل رہا، ڈوب رہا، سر پر ہو، عصر کے بعد ہو، فجر کے بعد ہو، تو جب پتہ چلے فوراً ادا کرے اس کو۔ جی کچھ اور پوچھیں گے آپ؟ نماز کے بھی ساتھ پوری نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ کس کے ساتھ ہے؟ دوسری نماز کے ساتھ۔ جی دوسری نماز کے ساتھ وہ پوری پڑھیں گے، وہ پوچھ رہے ہیں جی۔ دوسری نماز کے ساتھ اگر وہ پڑھنا چاہتا ہے آدمی جس کی قضا ہوگی نماز، تو بے شک وہ سنت اور نفل بھی ساتھ پڑھ لے، مگر ذمہ اس کے صرف فرض ہے۔ فرض پڑھ لے تو اب جان چھوٹ جائے گی، پڑھ لے باقی رکھ لے تو نفل جس وقت جی چاہے پڑھ سکتا۔ جزاکم اللہ۔ کچھ اور پوچھیں گے بھائی آپ؟ بس جی جی مولانا۔ رب انزلنی ہاں، میرے رب مجھ کو اتارنا، ایسا اتارنا جو بابرکت اور تو بہترین مہمان نواز ہے، مجھے اچھا ٹھکانہ دینا، اب کشتی سے اتر رہا ہوں، خیر ہو، یہ بدقسمت تباہ ہو گئے، اب ہمیں تو خیر و عافیت سے رکھنا، یہ مانا ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جی جی بولیے بھائی، پوچھیں بھائی۔ اپنا صدقہ فطر کے بارے میں پوچھنا ہے جی، یہ فرض ہے زکوٰۃ کی طرح؟ یہ صدقۃ الفطر جی یہ ہاں فرض ہی ہے، فرض ہے۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرض ہی قرار دیا ہر آدمی پر، ہر مسلمان جو ہے نا چھوٹا بڑا اس پر فرض ہے، جس کے پاس استطاعت ہے کہ وہ دے صدقہ فطر۔ فرض رسول اللہ الفاظ آتے ہیں نا کہ حضور نے فرض کیا۔ اس کی مقدار اصل میں تو ایک مسکین کا کھانا کہ صبح شام ایک مسکین جتنے پیسے میں سیر ہو سکتا اتنے دینے چاہیے۔ باقی کتابوں کی روشنی میں تو پوچھیں تو ظاہر بات ہے 2.5 کلو باقی جنسیں، 1.25 کلو گندم، کتنی 1.25 کلو؟ ہاں 1.25 کلو گندم نصف ہی جی ہاں۔ اچھا بہتر یہی ہے کہ آپ ان کلوں کو نہ دیکھیں، اس دور میں مہنگائی کے زمانے میں جی کم از کم 35-40 روپے تو دے دیں، کوئی غریب بیچارہ اپنا گزارا کر لے۔ جی۔ جی بھائی کچھ اور پوچھیں گے آپ؟ عشر کے بارے میں پوچھنا ہے جی، عشر ہر فصل پر ہے؟ نہیں، عشر ہر فصل پر نہیں ہے، سبزیاں وغیرہ جو ایسی چیزیں نا چارے ان پر نہیں ہیں۔ چاول گندم مکی وغیرہ؟ جو غلے ہیں نا جو سٹور کیے جاتے ہیں غلے، جنس جسے اس پر ہے۔ بعض فصلیں ایسی ہیں کہ وہ کیش کراپس ہیں، وہ اس لیے لوگ بولتے ہیں کہ ان سے کمائی کرنا چاہتے ہیں، کماد ہے اس کو اب لوگ ملوں پر دیتے ہیں، اس سے پیسے کماتے ہیں۔ ایسی اور بھی جنسیں ہیں، تو ان سے جو پیسے حاصل ہوتے ہیں نا ان پر وہی زکوٰۃ ہوگی جو دوسری زکوٰۃ ہے، 40واں حصہ۔ یہ عشر جو ہے نا یہ غلوں کا ہی، پھلوں میں سے کھجور انگور ہے، اور یہ جو ہے نا غلے ان پر ہے، گندم ہے، جو مکی وغیرہ۔ جی بہت شکریہ بھائی آپ کے کال کرنے کا، اللہ حافظ۔ مولانا ایک سوال ہمیں بھجوایا، چند دن پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ بعض اخبارات لوگوں کی رہنمائی کے لیے اپنے مضامین میں یا پیشانی پر قرآنی آیات لکھ دیتے ہیں، جس سے بعد میں بے حرمتی ہوتی ہے۔ اخبار بین اس سلسلہ میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے تاکہ حتی الامکان بے حرمتی سے اور قرآنی آیات کی توہین سے بچا رہے، اور اخبارات والوں کے لیے آپ کی کیا رائے ہے کہ ان کو اس سلسلہ کے اندر کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ مضمون لکھنے والوں کو بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ وہ قرآن مجید کی اصل عربی عبارت جو ہے نا یا حدیث کی اصل عربی عبارت وہ نہ لکھا کریں۔ لوگ ترجمہ ہی پڑھتے ہیں، ترجمہ ہی ان سے متعلق ہوتا ہے، عربی عبارت سے انہیں کوئی اتنا زیادہ واسطہ نہیں ہوتا۔ جو مقصد ہے کہ وہ بات سمجھیں وہ ترجمے سے پورا ہو جاتا، تو ترجمہ ہی لکھا کریں، توہین سے اللہ کی کلام کی عبارت بچی رہے گی۔ باقی اگر کسی نے لکھا تو اس کا پھر اب یہی حال ہے نا کہ اس کو یا تو کسی محفوظ جگہ رکھا جائے یا دفن کر دیا قبرستان میں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، ایک قبرستان میں کنواں بنا ہوا وہ لوگ لے جاتے ہیں کاغذات، اگر مسجدوں وغیرہ میں لوگ احتیاط سے رکھ دیں نا تو پھر آتے ہیں ریڑھیوں پر لے جاتے ہیں، وہاں بوریوں میں بند کر کے وہ پھینک دیتے ہیں، تو وہ بھی اچھا طریقہ اہانت سے بچ جاتے ہیں۔ جہاں تک ہو سکے کلام اللہ کی تعظیم تو کرنی چاہیے۔ طریقہ یہی ہے سب کے لیے بہتر کہ عربی عبارت نہ لکھا کریں۔ جزاکم اللہ۔ مولانا ایک سوال ہمیں موصول ہوا کہ امام مرد ہے اور اس سے دوران جماعت کوئی غلطی ہو گئی، مقتدی خاتون جو ہے وہ ہاتھ پر ہاتھ مار کے یعنی تالی بجا کے اس کو متوجہ کرے گی، کیا ایسا کرنا مباح ہے یا سنت ہے یا واجب ہے؟
رسول کریم علیہ السلام نے ہدایت فرمائی ہے نا کہ مرد جو ہیں اگر وہ ٹوکنا چاہتے ہیں تو انما التسبیح للرجال، مردوں کے لیے تو صحیح طریقہ یہ وہ سبحان اللہ کہیں، عورتوں کے لیے کہا کہ وہ ہاتھ پر ہاتھ ماریں، مگر اس میں بھی یہ احتیاط ہے نا کہ ہاتھ پر ہاتھ جیسے یہ تالی بجانے والے مارتے اس طرح سیدھا نہیں مارنا، یہ پشت کی طرف سے، دایاں ہاتھ جو نا اس کی پشت کی طرف سے انگلیاں جو نا وہ ہتھیلی پر ماریں۔ موسیقی سے اتنا پرہیز کیا گیا کہ سیدھی تالی بجانے کی اجازت نہیں، صرف یہ چھٹی ملی ہے کہ وہ ہاتھ پر ہاتھ مار دے تاکہ اس کو یہ تنبہ ہو جائے، وہ آگاہ ہو جائے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو رہی۔ جزاکم اللہ۔ یہ حدیث پاک میں حکم ہے رسول کریم نے۔ ٹھیک ہے جی، مولانا ایک سوال ہمیں دوست نے بھیجا ہے کہ عورت کا اعتکاف گھر میں ٹھیک ہے یا مسجد میں ہونا چاہیے، اور اس سلسلہ میں امام ابو حنیفہ کے موقف کی وضاحت کر دیں، اور ساتھ ہی انہوں نے فرمایا کہ عاکفون فی المساجد کی وضاحت کے ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ یہ نماز کے لیے خاص ہے یا بیت اللہ کے لیے خاص ہے۔ بات سمجھ نہیں ہے، ایک تو ہے کہ گھر میں عورتوں کے اعتکاف کی جو بات سمجھ آئی، دوسرا جو قرآن کریم کے اندر آتا ہے کہ عاکفون فی المساجد، مساجد، تو وہ کہنے کہ یہ بیت اللہ کے ساتھ خاص ہے یا ہر مسجد کے ساتھ یہ بات ہے؟ اعتکاف کے بارے میں کہ عورت کہاں اعتکاف بیٹھے۔ کون لے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، فیصل بول رہا ہوں جی، مولانا صاحب بیٹھے؟ بیٹھا ہیلو جی جی بیٹھا ہوں، پوچھیں۔ ہاں، سوال یہ پوچھنا ہے کہ فطرانہ کی رقم سے کوئی رفائی کام ہو سکتا ہے؟ جیسا کہ کچھ محلے دار اپنے محلے میں مٹی ڈالنا چاہتے ہیں رستے کو درست کرنے کے لیے، تو وہ فطرانہ کی رقم سے محلے دار فطرانہ اکٹھا کر کے مٹی ڈال سکتے ہیں؟ یعنی کوئی اجتماعی یا سوشل کام کیا اس فطرانے کی رقم سے ہو سکتا ہے؟ فطرانے کا میرے بھائی ایک ہی مصرف ہے، یہ رفائی کاموں میں صرف نہیں ہو سکتا، یہ تومۃ للمساکین، یہ اس لیے مقرر کیا گیا کہ عید کے دن تو غریب گھر میں کھانا پکا لیں، یہ نا اللہ کے لیے کسی اور کام میں لگائیں، مسکینوں کو دیں، اس دن تو وہ اطمینان سے اپنے گھر بیٹھیں، بیچاروں کو گڑیوں میں چکر نہ لگانے پڑے، اور کام جو ہے نا وہ اس کے لیے اللہ نے بہت کچھ دیا اس سے کریں، وہ یہ مسکینوں کا نا حصہ ہڑپ کریں، یہ صرف عید کے دن مسکینوں کا حق، اس کا اور کوئی مصرف نہیں، یہ زکوٰۃ کی طرح کی چیز نہیں، تومۃ للمساکین، یہ مسکینوں کی خوراک، ان کے علاوہ کسی کو نہ دیں۔ یعنی کسی اور مصرف میں پیسے یہ استعمال نہیں ہو سکتے؟ نہیں جی شکریہ جی۔ بلکہ صحیح بات تو میرے بھائی پوچھے نا، یہ مدارس وغیرہ جو یہاں بھی لوگوں کے پاس بہت کچھ ہے، فریجیں بھری ہوتی ہیں گوشتوں سے، ان کو اتنا فطرانے کی ضرورت نہیں، یا صرف اکٹھا کرنے کے لیے اشتہار دیتے ہیں، یہ ایسے مساکین نہیں، ان کی حالت تو ہم میں سے بہت سو سے اچھی ہے، یہ اللہ کے لیے ان لوگوں کو دیں جن کے پاس کچھ نہیں، آپ کے محلے میں مل جائیں گے، ان کے گھر پہنچ کر ان کو دیں، وہ عید اچھے طریقے سے منا لیں۔ یہ مدارس والے جو ہیں یہ بھی رحم کیا کریں، اور مجاہدین ان کے لیے اور بڑے مصرف ہیں، ان سے لے لیا کریں۔ نہیں، خوشگوار اتفاق یہ ہے کہ جن دنوں میں صدقہ فطر دینا پڑتا ہے ان دنوں میں مدارس میں چھٹی ہوتی ہے، پھر بھی یہ صدقہ فطر مانگتے رہے۔ یعنی رمضان المبارک کے اندر مدارس جو ہیں 99% بند ہوتے ہیں، لیکن جب ان کا اشتہار آتا ہے تو سب سے پہلے اولین مصرف یہی لکھا ہوتا ہے کہ بس ان کو ہی دینی چاہیے۔ بہت شکریہ بھائی، مصرف مسکینیت۔ جی، اعتکاف کے بارے میں بتا دیا آپ نے۔ اعتکاف کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ عورتیں گھر میں بیٹھیں یا نہیں۔ جی کال جی، السلام علیکم۔ وعلیکم جناب۔ جی جناب ایک بار میں سوال کرنا سا جی فرمائیے۔ جمعہ سی تے میں جمعہ دن جانا پیا سی تے رستہ اگوں بند ہو گیا جی، سڑک انہوں نے ساری روکی سی جی جی میں جی نماز واسطے سڑک روک لینا کوئی جائز ہے؟ مین روڈ نو روک کے یہ رمضان میں ایسا اتفاق ہوتا ہے عموماً بعض مساجد کے باہر، جو مساجد چھوٹی ہیں، کیونکہ جمعے کے دن ہمارے نمازیوں کی تعداد جو ہے نا، ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایک نئی دنیا اس کائنات کے اندر آ گئی ہے جو نماز پڑھنے لگ گئی ہے۔ تو مولانا واقعی ایسا ہوتا ہے کہ سڑک بلاک ہی ہوتی ہے، تو پھر رمضان شریف سے پہلے بھی ایسا ہوتا ہے کئی مرتبہ؟ نہیں، آپ یہ دیکھیں نا کہ اگر وہاں جگہ کی کمی ہے تو میرے بھائی نماز کے لیے تھوڑی دیر انہوں نے اگر وہ سڑک روک لی تو آپ بھی صبر سے کام لیں۔ ارے راستہ جو روک لینا ہے وہ تو بد دعائیں دیتے ہیں لوگ، جو نہیں، بد دعائیں دینے والے جو ہیں نا وہ بد دعائیں الٹی ان پر پڑتی ہے، جو جمعہ نہیں پڑھتے کم وقت، تو ان کی بد دعائیں اللہ کیا سنے گا؟ ہو سکتا ہے ان پر غضب الہی نازل ہو جائے کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ ان کے لیے بد دعا کر رہے ہیں، کم وقت آپ سیر سپاٹے کر رہے ہیں اور ان کو کہہ رہے ہیں روڈ بلاک کی، کیا روڈ بلاک کی ہے، نماز پڑھ رہے ہیں۔ جو اس طرح کی چیزیں ان کو جگہ ہے
وہ جان بوجھ کے رستہ جان بوجھ کے کہیں نہیں، جان بوجھ کر تو میرا بھائی کوئی ایسی نہیں حرکت کرے گا. کون بیوقوف اور نادان ہے کہ مسجد میں جگہ ہے اور وہ خواہ سڑک پر کھڑا ہو. جائز ہے. ہاں بالکل جائز. مکے مدینے میں بھی آپ دیکھیں نا کہ بیت اللہ سے باہر سڑک بلاک ہو جاتی ہے نماز کے وقت، عام دنوں میں بھی کرنی پڑتی ہے. کیا کریں، نمازیوں کو جگہ نہیں دینی. ٹھیک ہے بھائی. اچھا چلو بدل میں تاری گل اتفاق کرنا جی. بہت شکریہ بھائی آپ کا. جناب اور میرا سوال ہے جی پوچھیے بھائی. حدیث شریف کے متعلق آؤں گا جی بھی 73 فرقے ہوں گے آپ کی امت دے تے جنہوں نے ایک فرقہ جہاں وہ جنتی ہوئے گا. یہ بھی ہونا جہاں بندہ ایک دفعہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لینا وہ تو دوزخ کی آگے نہیں ہو جاتی، حرام ہو جاتی ہے. اس بارے میں بھائی میں بہت طاہر صاحب سے سن لینا کہ 5-6 دن پہلے ایک صاحب نے بڑا تفصیلی یہ سوال بھی کیا تھا اور باقاعدہ احادیث سے ثابت بھی کیا تھا کہ اللہ کے نبی نے بتایا ہے کہ وہ معاف ہو گیا، بخشا گیا، جنت کے اندر چلا گیا ہے. تو مولانا نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس کی وضاحت کی تھی. غالباً 7ویں روزے کی بات ہے. آپ اس کی سی ڈی ہم سے منگوا کے نہ دیکھیے گا، مولانا کا جواب اس کے اندر ہے. پھر بھی آپ کے لیے مختصراً مولانا جواب دے رہے ہیں. میرے بھائی جو آپ نے بات کی ہے نا اور جو خدشہ ظاہر کیا، واقعی ٹھیک بات ہے. یہ علماء کے بھی سمجھنے کی بات ہے کہ یہ جو آپ نے فرمایا نا کہ 73 فرقے ہوں گے، وہ یہی کہا کہ میری امت کے. اس لیے امام خطابی وغیرہ سب شرح کرتے ہیں کہ یہ کافر نہیں ہے. کافر ہوتے اپنی امت کو کہتے ہیں، یہ آپ کی امت ہے اور یہ اسی طرح جنت میں آئیں گے جیسے 73واں فرقہ آئے گا. صرف فرق یہ ہوگا کہ 73واں فرقہ جو ہے ان کے عقیدے درست ہوں گے. ان میں سے جو لوگ دوزخ میں جائیں گے وہ عمل کی خرابی سے جائیں گے. ان میں سے جو جائیں گے 72 میں سے وہ عقیدے کی خرابی سے جائیں گے. مگر اگر وہ اللہ کو ایک مانتے ہیں، رسول اللہ کو آخری نبی مانتے ہیں، تو آخر انجام ان کا ساری امت متفق ہے. یہی تو میں چیختا ہوں کہ کتاب میں یہ آئیں گے جنت میں. یہ کافر نہیں ہے، بت پرست نہیں ہے، یہود نصارہ نہیں ہے، یہ حضور کی امت ہے. آخر یہ سب نجات پائیں گے. اسی لیے علامہ البانی صاحب نے اس موضوع پر لکھا کہ جو لوگ کہتے ہیں جب اتنے دوزخ میں چلے گئے تو مسلمانوں کی جو 80 صفیں ہیں جنت میں ہے، باقی ساری امتوں کی 40 ہوں گی، حضور کی 80 وہ پر کہاں ہوں گی. انہوں نے کہا کس بیوقوف نے کہا کہ یہ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے؟ یہ کافر ہے. کون سا لفظ ہے دوزخ میں جانے کا؟ تو کئی لوگوں کے بارے میں آتا کہ یہ جو کرتا دوزخ میں جانا یہ نہیں بتاتا کہ وہ کافر ہے، نہ یہ بتاتا کہ وہ مخلد سے ناروا رہے گا. مومن ہے، آ جائیں گے. اور اس بارے میں بھی یہ بات بھی میرے بھائی یاد رکھنی چاہیے کہ جو جانتے ہیں نا علم والے لوگ جان بوجھ کر انہوں نے فرقے بنائے ہوئے وہ جائیں گے دوزخ میں. یہ عام پبلک جو ہے نا اس بارے میں بھی انہوں نے تفسیر سے لکھا، بہت سونا اچھا لکھا کہ یہ بیچارے کیا کریں. مولوی کہتا یہ بات ہے وہ مان لیتے ہیں غریب. عوام اور سادہ لوگوں کو اللہ دوزخ میں نہیں بھیجے گا، وہ رحمان اور رحیم ہے. کیوں بھیجے گا دوزخ میں؟ بیچارے سادہ کیا کریں. جس سے پوچھنے وہ کہتا یہی ٹھیک ہے. تو فرقوں کی بات کے بارے میں آپ پریشان نہ ہو، یہ ہمارے بھائی ہیں، مسلم ہیں، جنت میں ہی آ جائیں گے. تھوڑی بہت سزا جیسے نیکوں کو ملے گی ان کو بھی مل جائے گی جن کے غلط عقیدے ہوں گے جان بوجھ کر. جی بہت مہربانی. اعتکاف کی بات ہو رہی تھی. اعتکاف رسول کریم علیہ السلام نے تو مسجد میں کیا، آپ کی ازواج مطہرات نے بھی آپ کے ساتھ کیا، مگر اور کسی عورت کے بارے میں نہیں آتا کہ انہوں نے مسجد میں آ کر اعتکاف کیا. یہ کوئی ذکر نہیں ہے آپ کے زمانے میں جنہوں نے کیا، یہ بعد میں ان کا نہیں آتا. حضور کی بیویاں تو گھر بھی ان کے ساتھ ہی تھے، آپ کے خیمے کے ساتھ انہوں نے خیمے لگا لیے. اس سے کوئی یہ مسئلہ نہیں نکلتا کہ عورتیں ضرور مسجد میں کریں. ٹھیک ہے اگر مسجدوں میں کہیں انتظام ہو تو بہت اچھا ہے، مگر یہ کہ یہ شرط ہے عورت کے اعتکاف کے لیے، یہ نہیں اس سے نکلتا. عمل ہے ایسا آپ کی بیویوں کا. تو امام ابو حنیفہ اور ان کے علاوہ اور بھی بہت ائمہ نے اپنے دور کے حالات دیکھ کر ہی کہا کہ بہتر یہی ہے کہ جیسے حضور نے نماز کا انعقاد تھا گھر میں پڑھو، یہ اعتکاف بھی گھر میں پڑھیں. حالات تو آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میر معاویہ رضی اللہ کے آخری دور میں فوت ہوئی 58 ہجری میں. اس وقت انہوں نے کہا کہ جو حرکتیں عورتوں نے شروع کر دی ہیں اگر رسول اللہ ان کو دیکھتے تو ان کو مسجدوں میں آنے سے منع کرتے. قیامت اس وقت ہی آ گئی، اب تو دور سے بہت آگے نکل گیا. تو اس لیے نیکی کمانا چاہتی ہیں تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ رائے کوئی بے وزن نہیں ہے کہ وہ گھروں میں اعتکاف کر لیں. بہت اچھی بات ہے، اللہ اجر دے. کوئی جگہ مقرر کر لیں، وہی ان کی مسجد ہے، وہاں بیٹھی رہیں، بات کریں، ضرور کے لیے وہاں سے اٹھیں. یہ آپ نے پوچھا تھا امام صاحب کے موقف کا، میں نے اس کی وضاحت کری. اس وجہ سے انہوں نے کہا اس کے اندر تھوڑی سی وضاحت اور درکار ہے کہ پہلے شاید بڑے بڑے گھر ہوتے تھے کہ علیحدگی ہو سکتی تھی. اب تو دروازے کی گھنٹی بجتی ہے، ہنڈیا جل رہی ہے، کوئی گھر کے اندر آیا ہے تو اعتکاف والی عورت تو ہر کام کے اندر شریک ہو رہی ہے. کال لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. طاہر صاحب ہو رہے ہیں؟ جی بول رہا ہوں بھائی.
مولانا بیٹھے نے جی تشریف فرمائے. گل کرو. السلام علیکم مولانا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حال جی خیریت آپ فرمائے راضی ہیں؟ میں اصغر ڈجکوٹی بول رہا ہوں. جی جی کیا حال ہے؟ الحمدللہ. مولانا ایک سوال پوچھنا سی. جی سوال یہ آ کہ کسی دوست نے نا کسی دینے پیسے, وہ زبردستی ہے نا, یعنی کہ وہ پتا نہیں ہے کہ جنہیں لینے ہیں پیسے, دن والے نو پتا کہ میں دینے ہیں پیسے, وہ پیسے ہوں موڑنے چاہتا, اللہ تو ڈر گیا, توبہ کرنی چاہتا وا, تے وہ پیسے کہندا میں واپس بھی کرنے آ, یہ بھی نہ پتا لگے کہ میں وہ پیسے لے آ وہ دینے آ. یہ کی صورتحال ہے؟ نہیں, یہ کیسے ہو گیا کہ دینے والے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میری رقم کہاں کہاں گھوم رہی ہے؟ نہیں, دینے والے کو نہیں پتا, دینے والے کو تو پتا ہے. نہیں, تھوڑا سا واضح کریں نا کہ کیسے اسے میں نے بات سمجھ لی. کسی کے پیسے کسی نے کسی طریقے سے ہڑپ کر لیے تھے, اب وہ تائب ہوا, اس کو واپس کرنا چاہتا اصل مالک کو, مگر یہ بھی چاہتا کہ اس کو پتہ نہ چل جائے کہ یہ چور تھا یا بددھیان تھا, پردہ بھی رہ جائے اور اس کے سر سے نا وہ جو ذمہ داری ہے بوجھ وہ بھی اتر جائے. تو ٹھیک ہے, بات آدمی شرمسار ہوتا ہے بھائی, یہ بھی بڑی غنیمت بات ہے کہ اس کو احساس ہو گیا کہ میں نے ٹھیک نہیں کیا. مرنے سے پہلے اس نے اصغر توبہ کر لی تو اس کو لوٹا دے. لوٹانے کے لیے وہ طریقہ خود مناسب سوچے. دیکھیں اس کی بچی کی اگر کوئی شادی ہو رہی ہے, یہ جائے کوئی 10-15 ہزار یا کوئی سامان دے آئے اور نیت یہی کرے کہ اس رقم سے میں نے یہ ادا کر دی ہے, اپنے دل میں انہیں نہ بتائے, نیت یہی کرے. اور بھی ایسے طریقے ہو سکتے ہیں, بینک کے ذریعے ہو سکتا ہے, بینک کے ذریعے ہو سکتا ہے کہ گمنام اللہ کا بندہ کہ آپ کی رقم تھی, آپ کو واپس لوٹا رہا ہے معذرت کے. ہاں, یہ بھی جو تیرسا اس طرح بھی کر سکتا ہے, واپس کر دے. جی بہت شکریہ بھائی آپ کا. جی مولانا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں قرآن بات کر رہی ہوں. جی بہن پوچھیے. یہ میں نے پوچھا تھا, ختم کی چیزیں تو حرام ہوتی ہے نا, تو بندہ کہیں افطاری پہ جاتا ہے تو وہ ایک دم سے اوپر ختم پڑھ کے وہ ساری دیگوں میں چاول وغیرہ سارا کچھ مکس کر دیتے ہیں, اور اوپر سے روزہ کھل جائے تو وہ پھر کیا کرے؟ یعنی ختم کا کھانا کیسے کھائے گا؟ جی جی مولانا. افطاری کی دعوت دی کسی نے تو وہاں ختم پڑا اور پھر وہ چاول وغیرہ جو تھے ساری دیگ میں ملا دیے, تو آپ پوچھتے ہیں کہ وہ کیسے کھائیں؟ جی ہاں, آپ بچیے وہ شوق سے کھائیں, وہ کھانا اس میں مل گیا نا تو وہ حرام نہیں ہوا. یہ ختم جو پڑھنا نا, بات میں کلیئر کر دوں, یہ ٹھیک ہے کہ کوئی چیز ثابت نہیں ہے کہ قرآن مجید پڑھا جائے کھانا سامنے رکھ کر, مگر اس سے کھانا حرام نہیں ہوتا. اس کے کھانے کے حرام ہونے کی کوئی وجہ نہیں, کھانا حلال ہے. ویسے بھی وہ صاف سیدھا بھی آپ کو دے دیں, آپ کھا سکتے ہیں, ملا دیا کچھ نہیں. ایک کھانے ہیں جو اس پر پڑے کوئی یا نہ پڑے, وہ پکائے جاتے ہیں غیر اللہ کی نیازیں, کہ وہ ہمارے مشکل کشا ہے, اگر ہم ان کی نیازیں دیتے رہیں ہمارے کاروبار کو ٹھیک رکھیں گے. یہ ہے گندا عقیدہ. اس خیال سے جو پکائی جاتی ہے نا, اس پر ختم پڑے نہ پڑے, وہ ختم پڑنا ایک الگ مسئلہ. وہ اس نیت سے جب پکایا گیا نا, وہ کھانے حلال ہیں, وہ نہیں آپ کھا سکتی. وہ الگ نیازیں ہیں جو لوگوں نے بنا رکھی ہیں کہ یہ دیتے رہتے ہیں ہر مہینہ, یا رجب میں دیتے ہیں تو امام جعفر صادق کی برکت سے, وہ حرام. جن پر صرف کھانا ہی پڑا ہی ہے نا, مگر وہ کسی بزرگ کے نام کی ایسی نیاز نہیں, نام مشکل کشائی کے لیے. وہ تو کسی کا کوئی مر گیا, اس کے اشارے ثواب کے لیے کرتے اللہ اسے بخشے. چلو طریقہ تھوڑا سا غلط ہے, مگر اس کو کوئی عالم نہیں اس کھانے کو حرام کہتا. جو کہتا ہے وہ بے علم. ما اللہ بے غیر اللہ وہ چیزیں ہیں جو اس لیے لوگ پکاتے ہیں کہ وہ ہمارے مشکل کشا ہے, حاجت روا ہے, ہم ان کو نذرانے دیتے ہیں, ہمارے کاروبار کو ٹھیک رکھتے ہیں. وہ حرام کھانے, ان پر کوئی پڑے نہ پڑے. جن پر صرف کسی سادہ آدمی نے قرآن شریف پڑھ دیا کہ اللہ ثواب اس کا پہنچائے, یہ طریقہ ہم مانتے ہیں کہ حضور سے ثابت نہیں, صحابہ سے نہیں, بلکہ خود مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رسالہ لکھا الحجت الفاحہ, اس میں بھی لکھتے ہیں کہ اگر بیوقوف کوئی سمجھتا نا کہ اس وقت ہم نے قرآن پڑھنا ہی نہیں جب تک کھانا نہ سامنے, ناراض. کس دین نے اس کو کہا کہ کھانا سامنے آئے گا پھر ہی ثواب پہنچتا؟ ناراض ہوئے. مگر اگر کسی نے پڑھ لیا اسے تو کھانا نہیں حرام ہوتا. کھانے کے حرام ہونے کے لیے تو کوئی وجہ چاہیے نا. نیازیں جو ہیں وہ حرام, وہ لوگوں وہ گندا. نیاز کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں کہ ایک بندہ کسی دربار پہ جا کے یہ منت مانتا ہے کہ اگر میرا کام یہ ہو گیا تو میں اس دربار پہ ایک بکرا چڑھاؤں گا یا دیگ پکاؤں گا. اب اس دیگ کا کھانا کس طریقے سے جائے؟ نہیں, وہ نہیں جائے. وہ جو ہے نا یہاں پکائے یہاں وہاں لے جائے, وہ تو معاذ و بیل النصب. جو درگاہوں پر جا کر ذبح کیے گا اس سے تو صاف پتہ چل گیا کہ اس کی نیت گندی, یہ مشرک. اگر اللہ کے نام پر دینا تو وہاں نہیں دے سکتا تھا, اپنے گھر میں ذبح کر کے کھلا دیتا. یہاں کیوں لایا؟
یہ تو جیسے بیت اللہ میں ہم ہدی لے جاتے ہیں چڑھاوے، وہی شرک شروع کر دیا کہ ان کی خدمت میں جا کر پیش کیا، یہ نہیں ٹھیک، یہ بھی ناجائز۔ اور اپنے گھر میں بھی جو نمازیں علانیہ دی جاتی ہیں، اس سے ہمارے کام ٹھیک ہوتے ہیں، وہ بزرگ برکت دیتے ہیں، ہمارے حال پر نظر کرم فرماتے، مشرکانہ لحاظ وہ نہیں کھا سکتے۔ جو ہے نا عام مردوں کی، ان میں فرق تو صاف نظر آتا ہے۔ میں اپنے ماں باپ کے لیے سارے ثواب کرتا ہوں، کب سمجھتا ہوں کہ بوڑھا آ کر میری کو مشکل کشائی کرے، میری کو یہاں تو ہم ان کو محتاج سمجھتے ہیں کہ وہ بیچارے بے بس ہیں، کوئی اللہ سے فریاد کرے ان کی بخش، یہ نیت نیک ہے، طریقہ تھوڑا بہت جو ہے اس کی اصلاح ہو سکتی، یہاں شرک نہیں، وہ تو کھلا شرک ہے کہ جیسے اللہ کو مانتے ہیں کہ زمین و آسمان کا مالک، اس کی قربانیاں دیتے ہیں، نیازیں دیتے، ایسے ہی سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس یہ محکمے ہیں، خوش رکھو، ان کے چڑھاوے دیتے رہو، راضی رہے اور ہمارے کاروبار میں برکت دے۔ جی بہن کچھ اور پوچھیں گی آپ؟ نہیں جی شکریہ، خدا حافظ۔ جی اللہ حافظ۔ جی مولانا اعتکاف کی بات چل رہی تھی۔ اعتکاف کی بات کر رہے تھے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی یہ فتاوی آن لائن؟ جی فتاوی آن لائن۔ جی میں نے پوچھنا تھا کہ زکوٰۃ کتنی مالیت پہ فرض ہے اور کتنی آج کل کے دور سے دینی چاہیے؟ جی آپ کسی چیز کے بارے میں پوچھیں نا کہ زیور کی اگر بیٹی پوچھ رہی ہیں تو زیور اگر سونے کا تو 7.5 تولے یا اس سے زائد ہو جائے جب تو پھر سارے پر لگ جاتی ہیں، اگر اس سے کم ہو تو معاف ہے، چاندی ہو تو 52.5 تولہ یا اس سے زیادہ اس پر لگتی ہے۔ کیش اگر آپ دیکھ رہے ہیں 7.5 تولے کی جو رقم بنتی ہے نا اس دور میں 75,000۔ 75,000، جس کے پاس وہ امیر آدمی وہ دے، چاندی کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ اب چاندی 52.5 تولے سے کسی نے کیا امیر ہونا، ایک مہینے کا خرچ بھی نہیں اس سے پورا۔ جی بہن جی۔ کچھ وضاحت ہوگی بہن آپ کے سوال کی؟ اگر کوئی رہ گئی بات تو پوچھ لیں۔ ہیلو، جی آپ کو سوال کا جواب مل گیا؟ ایک آنٹی ہیں، انہوں نے زیور، تھوڑا سا اونچا بولیے بہن۔ میری ایک آنٹی ہیں، انہوں نے اپنی بیٹی کو دینے کے لیے کچھ زیور رکھا ہوا ہے، جی جی یہ بھی زکوٰۃ بنتی ہے؟ اس پر بھی زکوٰۃ بیٹی پڑتی ہے، جب تک وہ اپنی بیٹی کو دے نہیں نہ دیتی اور بیٹی اپنے گھر میں آباد نہیں ہوتی۔ یا تو یہ کرے نا کہ بیٹی کو ابھی سے دے دے، اس کے لیے رکھا نہیں، دے دے، دے دینے کا مطلب ہے کہ یہ پھر اپنی ملکیت ختم کر دے، بیٹی چاہے بیچ دے، رکھے، سنبھالے، پھر اس کا کام ہے، پھر دیکھیں گے کہ بیٹی کے پاس وہ 7.5 تولے یا سے زیادہ تو بیٹی اس کی زکوٰۃ دے گی۔ اگر انہوں نے اپنے قبضے میں رکھا ہوا صرف ارادہ ہے کہ بچی کی شادی، تو یہی مالک ہیں، یہی زکوٰۃ دیں گے۔ جی یہ جواب مل گیا بہن آپ کو؟ جی۔ چلیے مولانا۔ آپ نے اعتکاف کے بارے میں جو کہا نا کہ عورتیں اگر گھر میں بیٹھیں گی تو اس وقت تو بڑے گھر ہوتے نہیں، ایسے بڑے گھر نہیں ہوتے تھے، چھوٹے چھوٹے مکانوں میں لوگ رہتے تھے، اتنے تو محلہ نہ ہوتے، بڑے لوگ ہوتے۔ بات تو اثر ہے کہ اعتکاف کی حالت میں اس کو عام لوگوں سے خلا ملا نہیں رکھنا چاہیے، بیٹھی رہے اپنی جگہ پر، قرآن پاک پڑھے، نمازیں پڑھے، ذکر اذکار کرے، گھر میں بے شک افراد پھریں، ان سے زیادہ نہیں تعلق ہونا چاہیے۔ باقی رہ گئی کوئی ضروری بات تو اگر حضرت صفیہ رسول اللہ کے پاس جا کر اتنی دیر باتیں کر سکتی تھی کہ رات کا بڑا حصہ گزر گیا تو کسی گھر کے آدمی نے پوچھ لیا کہ اماں یہ کام کیسے، بتا دیا تو اعتکاف اس سے کوئی نہیں ہے، اس کا نقصان ہوتا، گھر میں بیٹھ جائے ٹھیک، اس سے حرج نہیں کوئی۔ ٹھیک ہے مولانا۔ ایک ہمیں سوال موصول ہوا ہے کہ قربانی کرنا فرض ہے، سنت ہے یا نفل ہے؟ قربانی فرض نہیں ہے، باقی سنت نفل ایک ہی چیز ہے۔ یہ دو کیٹیگری لوگوں نے خود ہی بنا لی ہیں کہ ایک سنت ایک نفل، نہیں، ایک ہی شے ہوتی ہے۔ فرضوں کے علاوہ ہر شے نفل ہے، نفل ہے زائد۔ فرض جب ادا ہو گیا اس کے بعد جو بھی ہے نا، سنتیں ہیں، موقدہ ہے، غیر موقدہ، سب نفل ہے، زائد باتیں ہیں، یہ کی جائیں تو ثواب ہوتا ہے، نہ کی جائیں تو ان کا گناہ نہیں۔ اس لیے کہ رسول اللہ کا طریقہ ہے، سنت بھی کہہ دیں کہ حضور کا طریقہ، مگر ہے وہ طریقہ نفل کہ زائد ہے اصل فرض سے۔ جیسے اب ہم رمضان شریف کے روزے اللہ کی توفیق سے رکھ رہے ہیں، یہ فرض ہے۔ ان کے علاوہ عاشورہ ہے، عرفہ ہے، 6 عید کے بعد یہ سارے سنت یا نفل روزے حضور نے رکھے ہیں، ترغیب دی، سنت بھی کہہ سکتے ہیں۔ فرضوں سے چونکہ زائد ہیں اس لیے نفل بھی کہا جاتا ہے۔ حکم ان کا یہ کہ رکھیں گے ثواب، نہیں رکھیں گے گرفت نہیں ہوگی، حساب نہیں ہوگا۔ بہت شکریہ۔ ایک سوال ہمیں موصول ہوا ہے کہ عیدگاہ سے نمازی کو کس طریقے سے واپس آنا چاہیے، راستہ بدلنا کیا واقعی سنت ہے یا کسی امر مجبوری کے تحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا؟ نہیں، رسول کریم علیہ السلام نے کسی مجبوری سے نہیں راستہ بدلا، عمدن ایسا کیا۔ یہ سنت ٹھہرا دی امت کے لیے کہ ایک راستے سے عیدگاہ کو جاؤ، دوسرے راستے سے آؤ،
ایسا ہی کرنا چاہیے. یہ مخالفت کے طریق جو ہے نا یہ سنت ہے, راستہ بدلنا چاہیے. اس میں ایک بات ہے کہ عام طور پر لکھ دیا جاتا ہے کہ عید کو جاتے وقت اور آتے وقت راستے میں تکبیریں پڑھو. ان میں سے پہلا حصہ ٹھیک ہے کہ جاتے وقت پڑھو, آتے وقت حدیث میں نہیں آتا, نہ صحابہ نے یہ پڑھا. آتے وقت تکبیریں نہیں, تکبیریں ختم ہو گئیں جب عیدگاہ میں چلے گئے, نماز عید پڑھی. جاتے وقت ہے, جو عالم آسانی سے لکھ دیتے نا کہ آتے جاتے, نہیں جاتے وقت لکھیں, آتے کا نہ لکھیں. آتے وقت تکبیروں کا نہیں کہیں ذکر, کسی حدیث میں نہیں, نہ یہ صحابہ کا عمل. جاتے وقت کہیں کہ جزاکم اللہ. ایک اور سوال ہمیں موصول ہوا ہے عید کے حوالے سے کہ خواتین کا عیدگاہ کی طرف جانا فرض ہے. فرض تو جو ہے نا آپ لفظوں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں. فرض واجب سنت کو کیا کہنا, حضور نے حکم دیا, حکم باقاعدہ حکم دیا کہ عورتوں کو نکالو عیدگاہ میں لے جاؤ. حتیٰ کہ فرمایا ان میں سے جو بالغ ہونے کے قریب ہے نا, جو پردے میں بیٹھی ہیں ذوات الخدور اور رواتق, ان کو بھی نکالو. اور اتنی سختی کی کہ جو عورتیں ایام میں ہیں نماز نہیں پڑھنی ان کو بھی لے جاؤ, وہ نماز نہ پڑھے مگر وہاں عیدگاہ میں شریک ہوں مسلمانوں کی دعا میں. اور بعد میں حضرت ابوبکر, حضرت علی سب کا آتا کہ وہ لوگوں کو حکم دیتے تھے کہ لے کر چلو, واجب ہے تمہارے لیے, ضروری ہے. ایک کال لے لیں. جی السلام علیکم. السلام. جی وعلیکم السلام. یہاں کون مولانا صاحب کوئی بیٹھتے ہیں؟ جی مولانا محمد اسحاق صاحب تشریف فرما ہیں جی آپ کے سوال کا جواب دینے کے لیے. جی پوچھیے. جی پوچھیں نا. میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ ایک سلسلہ ہے ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا. جی بالکل. اسلام میں کیا ہے, جائز ہے یا کیا ہے؟ میرے بھائی ٹیسٹ ٹیوب بیبی جو ہے نا, اسلام کو اصلاً تو اس پر کوئی اعتراض نہیں. بچہ اگر اس طریقے سے, مسئلہ تو ہے کہ وہ پانی کس کا ہوگا. نطفہ جو ہے وہ اگر کسی غیر کا رکھ دیا جائے تو زنا ہوگا. ہاں, آدمی خود کمزور ہے, کسی اور کا نطفہ لے کر اس کے رحم میں رکھ دیا یا ٹیوب میں رکھ دیا تو یہ تو خالص بدکاری ہے. اب اس کا انتظام کون کرے گا کہ اسی مرد کا ہی ہو, خامد کا ہی, پھر تو ٹھیک ہے. وہ آپ کمزور ہے یا کسی وجہ سے نہیں رحم میں پانی پہنچتا تو چلو علاج سے کر لیا جی, یہ بھی ایک علاج ہے. مگر یہ تو بندوبست کرنا پڑے گا نا, ورنہ بربادی ہو جائے گی, سارا دین ہی ترباہ ہو جائے گا کہ غیروں کے نطفے رکھنے شروع ہو جائے. پھر یہ انتظام ہو جائے وہ اس کے اگینسٹ, لیکن جو ان کا دوسرا طریقہ کار ہے کہ سارے میل ڈاکٹر کرتے ہیں, وہ اسلام میں جائز ہے؟ کون سا وہ بتائیں نا بات. یہ عمل ڈاکٹر مرد کرتے ہیں. جی نہیں, وہ علاج تو خیر چاہیے تو یہی کہ عورت کا علاج عورت ہی کرے, مگر اگر اس کے لیے کوئی عورت تیار نہیں ہوئی, ابھی اتنا نہیں ہے وہ قابل ہو سکی, مرض ہی کرتے ہیں تو علاج کی حد تک تو مجبوراً پھر دین نے اجازت دی ہے نا کہ ڈاکٹر دیکھ بھی سکتا ہے, ایسے جو نہیں دیکھنے کے قابل ہاتھ بھی لگا سکے, یہ مجبوری کی دنیا میں ہوتا. مگر جو مسئلہ میں نے پہلے عرض کیا نا بھائی, اس کا بندوبست ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ ڈاکٹر صاحب مان کسی اور کا ہی نطفہ رکھ دیں, پھر تو سارا نسل ہی حرام ہو جائے گا. صاحب اس میں چیز مسئلہ یہ ہے, جی جی, لوگ کہتے ہیں کہ آپ اپنی نگرانی میں سب کچھ کروا لیں, کروا رہے ہیں پھر وہ, لیکن اس میں جو میرے ذہن میں ایک پیچیدگی تھی وہ یہ تھی کہ مقصد عورت اس وقت بالکل بغیر لباس کے ہوگی. یہ تو بھائی بالکل ٹھیک ہے, مگر اولاد کی خواہش تو ایک فطری بات ہے. آپ دیکھنے ابراہیم علیہ السلام, زکریا علیہ السلام نبی ہوتے ہوئے مانگ رہے ہیں کہ اللہ بچہ دے, تو اگر اس طریقہ سے بچہ حاصل ہو سکتا تو انسان کی فطری خواہش ہے. تو علاج کے لیے تو یہ سارے چیزیں جو نا کتابیں بڑی پڑی ہیں کہ وہ ننگا بھی دیکھ سکتا, سارے بس ضرورت کی حد تک. اور اگر وہ متقی اور پرہیزگار ڈاکٹر ہوگا تو بڑی حد تک وہ اپنی نظر کو بچائے گا. حرامی جو ہے ان کا تو علاج ہی کوئی, جو حرامی ہیں ڈاکٹر ان کا تو علاج نہیں. اگر پرہیزگار ہوگا تو حت الوسع صرف اتنے حصے کوشش کرے گا کہ دیکھوں, اور وہ بھی کم از کم کہ علاج کی حد تک محدود ہے. جی تو یہ دینی لحاظ سے ٹھیک ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. نہیں, علاج میں اس میں کوئی حل. چلے مہربانی. عورتوں کے عیدگاہ میں جانے کی بات آپ فرما رہے تھے. ہاں, میں نے بتایا نا کہ رسول اللہ نے بھی حکم دیا, ان عورتوں تک کو حکم دیا جو انہوں نے نماز نہیں پڑھی. بلکہ عورتوں نے یہ سوال بھی کیا کہ یا رسول اللہ, ہم میں سے غربت کا زمانہ تھا نا, کئی عورتوں کے پاس بڑی چادریں نہیں ہیں, پردہ نہیں کر سکی, وہ کیسے جائیں؟ آپ نے فرمایا جس عورت کے پاس چادر ہے نا بڑی, وہ دوسری کو اس میں چھپا کر لے جانا ضرور. جمعے کے لیے اتنی سختی نہیں, عید کے لیے بہت آپ نے زور دیا, عید کے لیے جائیں. السلام علیکم. جی میں وفا ظہور بات کر رہی ہوں. کون بات کر رہے ہیں؟ وفا ظہور. جی جی,
मैंने मौलाना साहब से पूछना था जी कि अगर किसी गैर महरम से बात करनी पड़े मजबूरी के तौर पर जी जी तो किस तरह मुखातिब किया जाए? मिसाल के तौर पे अगर कोई बाहर आता है हाँ हाँ तो किस तरह मुखातिब करके उनसे पूछा जाए? जी मौलाना। इसके लिए बच्ची मैं क्या तजवीज करता हूँ कि वो किस तरह उसको बुलाए। यही बात ठीक है, अगर उम्र में बड़ा तो चचा जी कह रहे हैं या इस तरह की कोई बात कह रहे हैं, बराबर का भाईजान कह रहे हैं, छोटा है तो बड़ी औरत उसको बेटा भी कह सकती है। तो इसको गैर आदमी को बुलाने के लिए वो तो खुद सोचेगी ना कि किस तरीके से मुनासिब रहेगा इसको बुलाना। ये ठीक आपने कहा कि हत्तल वसा तो गैर आदमी से बात करने से बचना ही चाहिए ना, अगर जरूरत पड़ जाए तो शराफत के साथ, जिसमें कोई नजाकत नहीं, नखरा नहीं, कोई लोचर लगावट नहीं, सादा लफ्जों में कोई बात कर ले, पूछ लें, ठीक है। और अगर मौलाना साहब अगर इस्लाम लेके पुकारा जाए कि अगर इस्लाम लिया जाए अगला मुखातिब हो तो ये बात ठीक है? नाम लेकर इस सलाम लेकर सलाम यानी अस्सलाम वालेकुम कहा जाए तो ये ठीक है? अस्सलाम वालेकुम के बारे में बेटा जो उलमा ने एहतियात की ना, अल्लाह ने उन्हें बड़ी बसीरत दी थी कि बूढ़ी औरतों को सलाम आदमी कह सकता, मगर जवान औरतों से सलाम नहीं कहना चाहिए, या उसकी महरम वहां मौजूद हो, वरना ये सलाम जो है ना, ये सलाम नहीं रहेगा, ये कलाम हो जाएगा, कलाम फिर फितने का सबब बनेगा, बर्बादी हो जाएगी। इसलिए सलाम से ना इज्तनाब ही बेहतर है। अगर उसकी कोई माँ बहन वहां है तो उनके साथ दूसरी औरतें खड़ी अलग बात है, वरना गैर महरम औरतों को, जवान औरतों को नहीं कहना चाहिए। बूढ़ियों की बात और है। यानी कि सिर्फ कौन कहना चाहिए? कौन कह सकते हैं? ये कौन है पूछ सकते हैं आप कि कौन है जी? दरवाजे पे आया हुआ बंदा। ये पूछ सकते, बिल्कुल पूछें, क्यों नहीं पूछना। इतनी पाबंदी तो नहीं कि वो दरवाजा खटखटा रहा, पूछना ही, पूछें जी। बहुत बहुत जज़ाकिल्लाह, अल्लाह आपको इसका बहुत सारा बदला देगा। हाँ, अल्लाह खैर से रखे, मेहरबानी फरमाए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज जी। ये ईदगाह से आते वक्त रास्ता बदलने में हिकमत क्या है? एक साहिब ने सवाल हमें अभी अभी भिजवाया। हिकमतें तो उलमा ने बहुत सी सोची हैं और बयान की हैं, और वो सारी दुरुस्त हो सकती हैं, मगर ज्यादा मुनासिब बात जो है ना, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने और दीन ने हमें जो बताया ना कि क़यामत के दिन जमीन जो है ये गवाही देगी। सूरा ज़िलज़ाल में आता है कि अल्लाह इसे हुक्म देगा, जो नेकी और बुराई इस पर लोगों ने की है ये सब उसकी शहादत देगी। इसलिए अपनी नेकियों का गवाह जमीन के बहुत टुकड़ों को बनाना चाहिए। इसलिए फर्ज नमाज के बाद तो ये जो है ही ना कि जगह बदल कर पढ़े, उसमें भी यही बात है, यहाँ पढ़ी ये टुकड़ा भी बोलेगा, वहां तो एक एक गवाह की जरूरत होगी। और कई नेक लोग तो ऐसे थे कि वो सुन्नतों नफलों में भी ऐसा करते थे, बस दो रखते यहाँ पढ़ी, फिर कोई जगह बदल लिया, आगे या पीछे। नुक्ता ये है, सबसे बड़ी बात जो ये है, बाकी भी मसलत हैं, मगर ये बात कि आप जमीन के ज्यादा मवाज़े और मौके जाना टुकड़े गवाह बनाए, वो आपकी तकबीर के भी गवाह हों, आपके आने जाने के गवाह हों। आखिरत में ये गवाहियां काम आई, जैसे मौज़न के लिए कहा कि मौज़न की अजान जहां तक पहुंची है, हर दरख्त, पत्थर, पहाड़ जो है ना और दिन सब गवाही देंगे उसकी आवाज की। इसी तरह लब्बैक के बारे में आता है कि जब आदमी हज और उमरा के लिए जाता, लब्बैक पुकारता, मशरिक मगरब तक अल्लाह ताला उसकी आवाज पहुंचाता, और वो सारी चीजें भी ना साथ लब्बैक कहती। हमें नहीं पता चलता, दरख्त, पत्थर, आपने कहा वो सब भी साथ लब्बैक पुकार रहे होते कि तू तन्हा अल्लाह का बंदा नहीं, हम सब उसके फरमा बरदार। ये प्रोग्राम फतावा ऑनलाइन आपकी तरफ से आने वाले सवालात और फोन कॉल्स के जरिए पूछे गए सवालात के जवाबात पर मुरतब किया जाता है। ये प्रोग्राम रोजाना असर ता मगरब दिखाया जाता है और ये प्रोग्राम मुख्तलिफ केबल नेटवर्क पर पेश किया जाता है। इस प्रोग्राम की सीडी मरकजुल हरमैन इस्लामी से दस्तयाब है। अगर आपको भी कोई मसला दरपेश हो और कुरान और सुन्नत की रोशनी के अंदर आप उसका सही और बरवक्त हल चाहते हो तो हमारा टोल फ्री नंबर नोट कर लीजिए 0800-117777। याद रहे कि गोजरा और जड़ावाला से भी जो कॉल आएगी वो टोल फ्री होगी। हमारा नंबर है 0800-117777। मौलाना एक सवाल हमें मौसूल हुआ है कि मैं एक अधेड़ उम्र खातून हूं, 2-3 दिन अय्याम के बाद मेरे 2-3 दिन बिल्कुल साफ निकलते हैं, लेकिन इन 2-3 दिनों के बाद फिर से मेरे अय्याम शुरू हो जाते हैं, तो दरमियान वाले दिनों के अंदर मेरे लिए शरीयत का क्या हुक्म? जिन दिनों में आप समझ जाने कि खून आता है उन दिनों में नमाज से रुक जाएं। दरमियान में 1 या 2 दिन जो आपके मिले उसमें नहा कर आप वजू करके नमाजें पढ़ें, फिर जब खून शुरू हो जाए। मगर खून के बारे में जरूर देखें,
ایک تو زردی مائل یا ذرا سرخی کا ہوتا، مگر سیاہ جو ہے نا دم اصل بالکل گاڑھا اور سیاہ، وہ حیض کا خون ہے. باقی سب بیماری ہے. باقی اگر وہ آتا بھی رہے نا اس میں بھی نماز پڑھتے رہنا چاہیے، اس کو حیض نہیں سمجھنا چاہیے. حیض صرف وہ خون ہے جو بدبودار ہے اور سیاہ اس قسم کا، جس میں ذرا بھی زردی ہے نا، یہ رنگ تھوڑا سا بدلا ہوا، ایسے داغ کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. باقی دن جو 1 2 3 دن درمیان میں آ جاتے ہیں وہ پاکی کے دن، نہا کر اور وضو کر کے نماز پڑھیں. جزاکم اللہ. مولانا اسی کے ساتھ ہمیں آپ نے بتایا کہ عیدگاہ سے آتے وقت راستہ بدل لینا زمین کی گواہی ہے. اگر عام نمازوں میں بھی بندہ اس بات کا اہتمام کر لے تو کیا خلاف سنت تو نہیں؟ نہیں، بہت اچھی. اگر یہ نیت ہوگی، جیسے میں نے کہا کہ بہت نیل الاوتار میں شوکانی رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کے ذکر کیے ہیں نیکوں کے، کہ وہ سنتیں نفل بھی جگہ بدل کر پڑھتے. ایک سوال ہمیں ایک دینی طالب علم نے بھیجا ہے جی کہ مدارس دینیہ اس گئے گزرے دور میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے مقدور بر کوشش کر رہے ہیں. ان اداروں کو مزید فعال اور سودمند کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ کوئی شک نہیں، یہ مدرسے جانا اپنی حد تک بڑی ان میں افادیت ہے. جو لوگ ان کی تحقیر کرتے ہیں یا ان کے خلاف بولتے ہیں وہ بہت برا کر رہے ہیں. پہلے دین جو ہے نا وہ غریب ہے، یہ تھوڑا بہت کام جو ہے اس کو بھی نہیں بدنام کرنا چاہیے، تحسین کرنی، اچھا نہیں کہنا چاہیے، ان سے تعاون بھی کرنا چاہیے. مگر ان دینی مدارس میں جو کچھ خرابیاں ہیں، ایک تو وہ ایسی کتابیں پڑھا رہے ہیں جن کا کوئی زمانہ نہیں، ایسی ہیں کہ وہ بہت علم آگے نکل چکا، مگر وہ فلسفے کی، منطق کی، ریاضی کی ایسی کتابوں میں پھنسے ہیں جس سے نہ کوئی علم آتا، دماغ سوزی، اس سے بہت اچھے طریقے نکل آئے ہیں جس سے یہ آدمی سب کچھ سیکھ سکتا. مولانا مسعود احمد ندوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے یہ کافی اور شرح جامی یہ لوگوں نے لکھی اس لیے تھی کہ لوگ عربی سے بھاگ جائیں. اب تک پڑھا رہے ہیں اس کو ایک نا فلسفہ بنا دیا ناو کو کہ یہاں پیش کیوں ہے، یہاں کیوں کو لیے بیٹھے ہیں. عربوں کا طریقہ فائل ہو تو پیش دیتے، کیوں میں پھنس گئے لمبی بحثیں. وہ کہتا ہے کہ ان کتابوں کو اللہ کے بندو چھوڑو. ایسی کتابیں لوگوں نے اب لکھ دی ہیں کہ چند دنوں میں صاف صاف عربی سیکھ جاتا آدمی. تو کتابیں ایسی صدرہ کی پڑھانی، الاسفار الاربع، سارے ملک میں 1 2 عربی پڑھ سکے، کیا فائدہ ان کتابوں. اور ایک یہ مسلکوں کا جو ہے نا مسئلہ کہ اپنے اپنے گروہ کی پڑھاتے ہیں، ایسی چھاپ لگا دیتے ہیں کہ جب وہ نکلتا مدرسہ سے اس کے ذہن میں ہوتا کہ بس اہل حدیث جنتی، باقی دوست کی بریلوی ہے محب رسول، باقی سب گستاخ، جو بندی جائیں یہ کافر ہیں مشرک. ایسے مدرسے جو ہے نا ان کا نفع تھوڑا ہے، نقصان کیا. یہ اصل بیماری ہے جس نے نا زیادہ ان مدرسوں کو بیکار کر دیا، نفع کی بجائے نقصان ان کا بڑھ گیا. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مولانا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں؟ جی بیٹھا. مولانا شاہ صاحب ایک سوال پوچھنا تھا. پوچھیے، تھوڑا اونچی بولیے بھائی. ایک سوال پوچھنا تھا سر. جی پوچھیے بھائی پوچھیے. ایک انسان ہے جو بہت متقین ہے، پرہیزگار ہے جی، ٹھیک ہے جی، تو وہ جب اس کی موت جب کسی حادثے میں آتی ہے، جی جی، مثلا ٹرین کے نیچے آ کے، کسی مکان کے نیچے آ کے، یا جس کو جیسے کہتے ہیں کہ جی حرام ہو گئی ہے، جی عبرتناک جس کو ہم کہتے ہیں. ہاں جی ٹھیک ہے، فرمائیے آگے بولیے. ٹھیک ہے جی. تو وہ مطلب اس کی جو مطلب موت ہے تو اس کے بارے میں مطلب صحیح معنی میں کیا مطلب کہا جاتا ہے کہ وہ جو جس کی موت مطلب ہوتی ہے وہ حرام ہے یا حلال ہے؟ نہیں میرے بھائی، جو آپ نے بات کہی نا، ایک آدمی پرہیزگار ہے، دین پر عمل کرنے والا، مگر اس کی حادثاتی موت ہو جاتی ہے، ڈوب کر مر گیا، کسی دیوار کے نیچے آ گیا، گاڑی کے نیچے آ گیا، کہیں آگ لگ گئی، جل گیا، تو ان کو لوگ کہتے ہیں کہ اس کی موت حرام ہوئی. وہ کہنے والے بے وقوف ہیں، بالکل دین سے بے خبر ہیں. متقی اور پرہیزگار آدمی کی ایسی اتفاقی اور حادثاتی موت شہادت ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا جو ڈوب کر مر جائے، طاعون سے مرے، پیٹ کی بیماری سے مرے، عورت پیٹ میں بچہ اس حالت میں مر جائے یا بچہ جنتے ہوئے مر جائے، ایسے سارے لوگ جو ہے نا مکان کے نیچے آ جائے، تفصیل سے حضور نے بتایا. ان کو ہم حکمی شہداء کہتے ہیں. ایک حقیقی شہداء ہے، سچ مچ کہ میدان جنگ میں کافروں کے ہاتھ سے مارا گیا، اس کا تو حکم یہ ہے کہ اس کو نہ نہلاتے ہیں، کوئی غسل نہیں دینا اس کو، اسی طرح خون آلود دفن کرنا، اس کے کپڑے بھی نہیں اتارنے، ہتھیار اتار لینے، باقی نہیں کچھ اتارنا. اور صحیح بات یہ کہ اس کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھنی، وہاں بھی نہیں پڑھنی. شہید ہماری نمازوں کا محتاج نہیں، رسول اللہ نے احد کے شہیدوں کی کوئی نہیں پڑھی.
بعد میں کہتے ہیں 8 سال بعد پڑی ہوا ہے، بات کو بدلنے والی بات ہے، 8 سال بعد بھی جنازے پڑھے جاتے ہیں، اور جہاں حضور نے قبر پر جا کر پڑھے ہیں جنازے، اس میں تفسیر صفیں بندوائی، تکبیریں کی، یہ دعا کی تھی، اس دعا کے راوی نے بیان کیا کہ آپ نے ایسی دعا کی جیسے میت پر کی ہے، جیسے سوچ سے دل سے دعا کہ حضور نے 8 سال بعد جب اللہ نے بتا دیا کہ آپ کا آخری چکر ہے پھر نہیں آ پائیں گے، آپ گئے عہد کے شہیدوں کے لیے دعا، اس میں لفظ آ گیا جیسے میت پر کی جاتی، انہوں نے جنازہ نکال لیا، 8 سال بعد جنازہ پڑھنا تھا، کوئی صفحے نہیں بندوائی، نہ صحابہ کو پیچھے کھڑا کیا، نہ تکبیریں، نہیں دعا جنازہ نہیں پڑھا، صاف حدیث پاک ہے صحیح بخاری مسلم میں کہ عہد کے شہیدوں کا نہیں تھا، وہ ہیں اصلی شہید، یہ جو ہیں یہ حکم، یہ آخرت کے شہید ہے، اگلی دنیا میں یہ بھی ان کے برابر ثواب لیں گے، مگر یہاں ان کو غسل بھی دیا جاتا ہے، جنازے بھی پڑھے جاتے ہیں، یہ حکمی شہداء کہ شہیدوں والا ان پر حکم لگ گیا، سچ مجھ نہیں، وہ حقیقی شہداء، اس کو اس طرح بھی کہہ دیتے ہیں کہ وہ شہید فی دنیا والآخرہ، یہاں بھی شہید ہیں اگلی دنیا، یہ دنیا کے شہید نہیں ہیں، آخرت کے شہید، تو اس کو نہ کہیں حرام موت، باقی بندہ متقی ہو، جیسے آپ نے کہا پرہیزگار، بدکار تو اگر مرتا ہے تو وہ بستر پر بھی مرے، اس کی موت تو بہت بری موت، اس بیچارے کا تو حال خراب ہی ہوگا، اللہ معاف کرے۔ جی نہیں تو اس میں سید الشہداء کی شہادت دیکھ لیں، سید حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ نیک بھی ہیں، صالح بھی ہیں، اور کتنی بے دردی کے ساتھ کتنی ان کو شہید کیا گیا، ان کے تقوی میں تو فرق نہیں آتا نا، کوئی فرق نہیں، یہ نا وضاحت ہوگی مولانا کی طرف سے آپ کے لیے۔ نیک آدمی کو کیسے جس طرح کی جی چاہے موت آئے وہ برکت ہے۔ ہیلو جی ہیلو، جی جی مولانا صاحب ایک چھوٹا سا اور سوال تھا، جی جی اگر کوئی اسلام کے یعنی کوئی اور مطلب مذہب کا آدمی ہو، ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، تو جی ہمارے مطلب عام روٹین میں محلوں میں بھی عیسائی لوگ رہتے ہیں، تو ہم مطلب جب وہ فوت ہو جاتا ہے تو ہم ان کے جب جاتے ہیں ان کے پاس تو اسے دیکھ کے ہم کچھ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے، یا ہمارے سامنے سے ان کا جنازہ جاتا ہے تو ہم ان کو دیکھ کے کچھ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے، اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت چاہوں گا۔ نہیں، پڑھنے کی ایک تو یہ صورت ہے نا کہ آپ اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ اس کو بخشے، جنت میں جائے، یہ تو نہیں نہ اجازت ہے، جب وہ غیر مسلم مرا تو اس کا معاملہ اللہ سے، وہ جانتا ہے کن حالات میں رہا یا نہیں، ہم جس کو سمجھتے ہیں کہ اسلام نہیں لایا اس کا نہ جنازہ پڑھ سکتے ہیں نہ اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں، زبان سے بھی نہیں کہنے چاہیے ایسے کر میں اللہ بخشے رحم، ایسے نہیں چاہیے کہیں۔ باقی اگر آپ کے کچھ تعلقات ہیں، میل جول ہے، کوئی آپ کا ساتھی ایسا فوت ہو گیا غیر مسلم محلے کا، آپ جائیں اس کے پاس تو کوئی بات نہیں، جو بھی مرتا ہے اس پر افسوس تو ہوتا ہے نا، جنت دوزخ اللہ کے ہاتھ میں، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے کہ آپ تعزیت نہ کریں، افسوس تو کرنا چاہیے۔ رسول کریم تشریف فرما سے جنازہ جا رہا تھا، یہودی کا، آپ کھڑے ہو گئے، لوگوں نے کہا یہ تو یہودی کا، آپ نے فرمایا اس میں جان نہیں، یہودی کا پھر کیا ہو، اللہ کا خوف کرو، مر گیا ہے کل، تو افسوس کرنا، پاس جانا کوئی نہیں، دلداری ہے شاید جس طریقہ سے وہ آپ کے حسن سلوک سے متاثر ہوں، اور اگر وہاں وہ دعا بھی کرتے ہیں اور آپ ان کے ساتھ دعا کر لیں تو کوئی حرج نہیں، مگر یہ دعا ان کے لیے نہ کریں، اپنے دل میں آپ ربنا اغفر لی ولی یا اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، مومنوں کے لیے کریں، وہ بھی خوش ہو جائیں گے کہ ہمارے ساتھ ایسے ہاتھ اٹھائے، اللہ بھی خوش ہو جائے گا کہ اس نے تو مومنوں کے لیے کی، کفار کے لیے نہ کریں صاف صاف۔ جی جی بھائی وضاحت ہوگی آپ کے لیے؟ ہوگی ہے، ابھی جو پہلے میں نے جو سوال پوچھا تھا، چلیں بھائی آپ کل پھر کال کر لیجیے گا، کئی دوست بیٹھے بھی ہیں، وقت ختم ہو رہا ہے، کل انشاءاللہ پھر آپ کی بات، کل کال کر لیجیے گا۔ جی اللہ حافظ۔ مولانا آخری سوال ہمارے پاس ہے کہ ایک بہن نے لکھا ہے کہ میں نے ایک بہترین سوٹ سلوایا، ایام مخصوصہ کے اندر میں نے اسے پہنا، بعد میں اتار دیا، تو ایام طہر کے اندر دوبارہ پھر میں اس لباس کو بغیر دھوئے استعمال کر سکتی ہوں؟ یہ سوال بہت اچھا ہے، اور مردوں کا بھی سوال ہوتا ہے کہ کبھی انہوں نے بیوی کے پاس گئے تو کپڑا جو ہے پھر وہ سارے کپڑے بدلنے پڑتے ہیں یا دھونے پڑتے ہیں یا کیا کریں، تو سب کی ضرورت کی بات ہے، سن لینا چاہیے کہ نہ مرد کو وہ لباس تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، وہ لباس پاک ہے، بے شک اس میں انہوں نے نا آپس میں میل جول کیا اور وہ ناپاک نہیں ہو گیا، بدلنے کی کوئی ضرورت نہیں، البتہ اگر اس پر کوئی داغ لگ گیا ہے تو اتنا حصہ آپ دھو سکتے ہیں، اور رسول کریم علیہ السلام کا تو ایسے بھی ازواج مطہرات نے فرمایا کہ ابھی وہ پانی اسی طرح نظر آ رہا تھا کہ یہاں دھویا، اس سے جا کر نماز پڑھتے، باقی کپڑا نہیں دھوتے۔ اسی طرح عورتوں کی بات ہے، اگر آپ نے سوٹ ان دنوں میں پہننا، اس پر کوئی خون وغیرہ کا دھبا نہیں، پھر تو سارے کا سارا پاک ہے، بے شک پاکیزگی کی زبانیں پہنے، عید پڑھنے جائیں، کچھ لگ گیا ہے اس پر داغ خون کا تو دھو لے اتنا ہی حصہ، باقی سارا دھونے کی ضرورت نہیں۔
پاک ہے وہ لباس میری بہن ڈی. جزاکم اللہ. اس کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام فتاوی آن لائن اختتام پذیر ہوتا ہے. ہم مولانا محمد اسحاق مدد اللہ العالی کے شکر گزار ہیں کہ جو ہر روز اس پیرانہ سالی کے باوجود ہمارے ہاں تشریف لاتے ہیں اور اپنے قیمتی خیالات سے اور قرآن و سنت کی روشنی کے اندر آپ کی رہنمائی فرماتے ہیں. اگر آپ کو بھی کوئی دینی، معاشی، معاشرتی، کاروباری یا خاندانی مسئلہ درپیش ہو اور قرآن و سنت کی روشنی کے اندر آپ اس کا صحیح اور بروقت حل چاہتے ہوں تو ہمارا ٹول فری نمبر نوٹ کر لیجئے 08001117777. یاد رہے کہ یہ پروگرام روزانہ عصر تا مغرب پیش کیا جاتا ہے، مختلف کیبل نیٹ ورک پر دکھایا جاتا ہے اور اس پروگرام کی ریکارڈڈ سی ڈی مرکز الحرمین الاسلامی سے دستیاب ہے. اس کے ساتھ ہی نیک تمناؤں کے ساتھ اپنے میزبان میاں طاہر کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.